الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو جہاں والوں پر۔ ٹھیک ہے جی، پچھلی آیت کریمہ میں جو پچھلے رکوع کی پہلی آیت کریمہ تھی اس میں بھی یہی ذکر ابتداءً اللہ رب العزت نے فرمایا، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، لیکن آگے اللہ رب العزت ایفائے عہد کا حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے عہد کو پورا کرو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت وہی ذکر کرنے کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہاں والوں پر۔ اب یہاں سے ایک بات قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیلی آج بھی یہ آیت کریمہ مسلمانوں پر پیش کرتے ہیں کہ جی تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہاں والوں پر فضیلت دی ہے، تو مسلمان بھی اسی جہاں میں آباد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں جی، جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضیلت جو ہے یہ اس وقت کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، آج کل یہ فضیلت نہیں ہے۔ اس وقت میں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی قوموں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، تو اس فضیلت کا اللہ رب العزت یہاں ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں جہاں والوں پر اس وقت کے اعتبار سے جس وقت تم آباد تھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اعتبار سے یہ بنی اسرائیل جو ہیں یعقوب کی اولاد یہ افضل تھے اور فضیلت والے تھے۔ تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور کلمہ پڑھنا ان پر لازم اور ضروری ہے، تو اگر وہ اس فضیلت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ امت جو ہے امت محمدی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا، کنتم خیر امت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہیں باقی امتوں سے بہتر پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں بہتر پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے اس امت کے بارے میں کہ یہ بہتر ہے۔ اب اگر وہ اس بہتری کا جو ہے یہ فضیلت یہ بھی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بہتر امت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ شامل ہو کے یہ فضیلت کا یہ سلسلہ جو ہے یہ قائم اور دائم رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوم لا تجزی، اس دن سے جس دن نہ بدلہ ہوگی، نفس عن نفس، کوئی بھی جان دوسری جان کی، شیئن کچھ بھی، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی جان دوسری جان کی کوئی ایک دوسرے کا بدلہ نہیں ہوگی۔ ولا یقبل منها شفاعۃ، نہ قبول کی جائے گی ان کی طرف سے شفاعت، سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ کچھ لے کر انہیں چھوڑا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کر کے یہ آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بروز قیامت ایک دن آنے والا ہے جس دن تم لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اب بھی وقت ہے
اپنا بنی اسرائیل والا جو لیبل ہے وہ تم اتار سکتے ہو، مسلمان ہو کے، یعنی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کے مسلمانوں کے دائرے میں تم داخل ہو سکتے ہو۔ تو اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ تمام امت محمدی کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ سفارش اور شفاعت جو ہے وہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک سفارش کروں گا جب تک میرا آخری امتی دوزخ سے نکال نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، اس وقت تک میں سفارش کروں گا۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ بروز قیامت تم سرخرو ہو جاؤ، تمہیں چاہیے کہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو پھر یہ بات ذہن نشین رکھو کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن کوئی بھی جو ہے کسی کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جس دن ایسا بھی نہیں ہوگا بروز قیامت کہ کوئی کہے کہ جی میں اس کے بدلے میں یہاں پیش ہو جاتا ہوں، اس کے بدلے میں یہ سزا جو ہے نا یہ بھگت لیتا ہوں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ نفس عن نفس، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ کوئی کسی کا وہاں پہ تو پھر نفسی 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 ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی نا، تو وہاں پہ کوئی کسی کا کوئی مداوا نہیں کر سکتا اور نہ کسی کوئی طرفداری کوئی کر سکتا ہے، اور نہ کسی کی سفارش وہاں پہ قبول ہوگی۔ سفارش جو ہے فقط سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ مقام محمود یہ مقام ہی ایسا مقام ہے جس پر فائز ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں سفارش فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کچھ اور حضرات جو برگزیدہ بندے ہیں وہ سفارش کریں گے، اولیاء کاملین سفارش کریں گے، ائمہ حضرات وہ سفارش کریں گے اپنی مقتدیوں کی، جی پیران عظام جو ہیں وہ سفارش کریں گے اپنے مریدین کی، حتیٰ کہ حافظ قرآن جو ہے وہ اپنی 7 نسلوں کو بخشوائے گا، جی، اور بیٹیوں والے جو ہیں وہ بیٹیاں اپنے والدین کی سفارش کریں گی، بچپن میں فوت ہونے والے، ننھی عمر میں فوت ہونے والے بچے جو ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کے حضور جو ہے نا وہ سفارش کریں گے، بلکہ جھگڑا کریں گے اپنے والدین کی سفارش کے لیے، اور وہ اپنے والدین کا ایسے پلو پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، پلو پکڑ کے نا کھینچ کے جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں ہم نے دوزخ میں نہیں جانے دینا اپنے والدین کو، جی۔ تو وہ ساری سفارش وہ بعد کی بات ہے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ لوگ پتہ تو ہوگا نا کہ یہ فلاں نبی ہیں، یہ فلاں نبی ہیں، تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ جی آپ اللہ کے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، تو آپ اللہ کے حضور سفارش کریں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ جی مجھ سے اس جنت میں لغزش ہو گئی تھی، تو لہٰذا تم ایسے کرو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے سارے، وہ کہیں گے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ تو سارے انبیاء جو ہیں وہ ہر ایک کا ایک ہی جملہ ہوگا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، ان کے پاس جاؤ، فلاں نبی کے پاس جاؤ، فلاں نبی کے پاس جاؤ، کرتے کرتے بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن میں سفارش وہی کر سکتے ہیں اور انہی کی سفارش قبول ہوگی،
ٹھیک ہے، لہذا ان کے پاس جاؤ۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ساری مخلوق جو ہے وہ جمع ہوگی، جا کے سفارش کرے گی، اور پھر تمام انبیاء کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہوگا، اذهبوا الی غیری، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ جملہ ہوگا، آنا لہا آنا لہا، میں ہی ہوں سفارش کرنے والا، میں ہی ہوں سفارش کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، اور پھر جب تک آخری میرا امتی جہنم سے آزاد نہیں ہو جائے گا اس وقت تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو وہ یہاں پہ جو شفاعتن جو آیا اس کے زمرے میں نے یہ تفسیر بیان کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے، ولا یؤخذ منها عدل، اور وہاں پہ یہ معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ دنیا داری کے معاملات ہیں، کچھ لے دے کے معاملات رفع دفع کر لیں جی بس ٹھیک ہے جی، اور یہ جو رشوت خوری کا معاملہ، بازار جو گرم ہوتا ہے رشوت خوری کا، وہاں پہ یہ تو نہیں ہو سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا، ولا یؤخذ منها عدل، کچھ بھی لے کر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو فرعون والوں سے، نجینا، نجات دی ہم نے، یہ نون کھڑی زبر نا جو ہے یہ جمع متکلم کا ہے، یہ نجات دی ہم نے کم تم کو، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، چکھاتے تھے تمہیں بڑا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے اس میں بڑی آزمائش، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، بلاؤن آزمائش، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ یہاں پہ یہاں سے لے کر بنی اسرائیل کا باقاعدہ واقعہ جو ہے نا یہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک تو بات یہ ذہن نشین رکھیں، یہاں پہ فرعون کا ذکر ہوا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، ہم نے نجات دی تمہیں فرعون والوں سے۔ یہ فرعون کون سا ہے؟ ایک تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے نا فرعون فرعون، فرعون سے بندہ یہی تصور کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جس بادشاہ کے ساتھ مقابلہ تھا اور ٹکر تھی اس کو فرعون کہا جاتا ہے، اور یہی لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کا نام ہی فرعون تھا، جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، اس کا نام فرعون ہرگز نہیں تھا۔ فرعون بادشاہ کو کہا جاتا ہے مصر کی زبان میں، مصری زبان میں یہ بادشاہ، جو بھی بادشاہ مصر کا بادشاہ بنا ہے اس کو فرعون کہا جاتا تھا ان کی زبان میں، ٹھیک ہے، جیسے اپنا فارسی میں بادشاہ کہا جاتا ہے جی، اردو میں سلطان کہا جاتا ہے، انگلش میں کنگ کہا جاتا ہے، ایسے ہی مصری زبان میں اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کو بھی فرعون کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے اس کا اصل نام ولید بن مصب ہے، ولید بن مصب، اور یہ خوبصورت تھا، بہت دانا تھا، عقل مند تھا جی، اور جو حد سے زیادہ عقل رکھنے والے ہوتے ہیں نا ان سے ایسے ایسے کام عجیب و غریب قسم کے وہ ہوتے رہتے۔ تو یہ جو تھا
یہ شہر اصفہان کا رہنے والا تھا، اور شہر اصفہان کا یہ عطار تھا۔ وہاں سے اس کا اتنا کوئی روزگار نہیں تھا، غریب تھا انتہائی۔ وہاں سے اس نے ہجرت کی کہ میں ملک شام کی طرف جاتا ہوں تو شاید مجھے وہاں پہ کوئی روزگار اچھا مل جائے۔ یہ شام کی طرف اس نے ہجرت کی، لیکن وہاں پہ بھی اس کو کوئی اچھا روزگار نہ ملا۔ پھر یہ وہاں سے اس نے مصر کی طرف جانے کا ارادہ کیا، لیکن جب جانے لگا نا تو اسے پتہ چلا کہ شہر سے باہر، یعنی جو چار دیواری تھی نا اس ملک کی یا اس شہر کی، مصر کی، تو باہر جو ہے نا وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو یہ تربوز جو ہوتے ہیں نا یہ ان لوگوں کا مشغلہ تھا، اور وہ اگایا کرتے تھے تربوز۔ اس وقت کا مطلب یہ مشہور فروٹ یہ تھا۔ تو اس نے جو ہے نا وہ معلومات کی، اسے پتہ چلا کہ باہر تربوز بہت سستے ہیں، تو شہر سے اندر جو ہے نا وہ بہت مہنگے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ کچھ روپے تھے اس کے پاس، خیال اس نے کیا کہ میں باہر سے تربوز خرید کے تو اندر جاتا ہوں، جا کے اندر میں فروخت کروں گا تو گویا کہ کچھ چار پیسے جو ہے نا وہ میں اکٹھے کر لوں گا، کما لوں گا۔ اس نے کیا کیا، خچر تھا اس کے، نہ خچر نہیں، گدھا تھا اس کے، ہاں خچر اس کو کہتے ہیں نا، ہاں خچر تو دوسرا ہوتا ہے، جی جی جی، گدھا تھا اس کے پاس، تو وہ جو ہے نا اس کو اس نے بوریوں سے بھر کے اس کے اوپر لاد کے نا تو روانہ ہوا۔ جب وہ گزرنے لگا نا تو راستے میں موصول والے، چنگی شنگی والے جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو ملتے رہے۔ اب اس کے پاس پیسہ روپیہ تو تھا نہیں کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ جگہ جگہ پہ ٹیکس والے وہ جناب علی ان کو روپیہ 2 روپے دے کے تو نکلتا جاتا۔ تو کیا کیا اس نے کہ وہ پیسوں کی جگہ پہ تربوز دے کے تو آگے چلتا گیا۔ وہ کئی چنگیاں راستے میں پڑیں، صورت حال یہ ہو گئی کہ آخر تک اس کے پاس ایک بھی تربوز نہ باقی بچا۔ البتہ یہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا مصر کے اندر۔ اس نے خیال کیا کہ اس ملک کا کوئی نظام نہیں ہے جی، کہ میں وہاں سے چلا ہوں، تربوز جو ہے نا وہ اتنی کافی تعداد میں لے کے آیا، راستے میں دیتے 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 بالکل خالی ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ یہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی جی، تو جگہ جگہ پہ جہاں پہ ناکے لگے ہوتے ہیں بس 200-400 روپیہ دیں تو پھر آگے۔ یہ لت ان کو پڑی ہوئی ہے اس وقت سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو وہ جب اس ملک میں پہنچا نا تو خیال کیا کہ کوئی نظام نہیں ہے اس ملک کا، کیوں نہ میں بھی کوئی ایسا کوئی ڈھنگ اختیار کروں، کوئی طریقہ اختیار کروں، کوئی پیسہ روپیہ بٹورنے کا، مال مارنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ جو ہے نا ویسا بنا لوں۔ یہ اس نے کیا کیا کہ ایک قبرستان پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو جب کوئی آتا نا فوت ہو کے جناب علی دفن ہونے کے لیے، تو یہ کہتا کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس لگا ہوا ہے مردوں پر، تو لہٰذا 5-5 درہم مجھے دیتے جاؤ اور دفن کرتے جاؤ۔ ان دنوں وہاں پہ کوئی وبائی بیماری چل رہی تھی، تو لوگ دڑا دڑ مر رہے تھے۔ 3 مہینے کے اندر اس نے اچھا خاصا پیسہ اکٹھا کر لیا۔ 3 مہینے جب گزرے نا تو اتفاق سے کوئی حکومت کا کوئی کارندہ، کوئی سرکردہ بندہ جو ہے نا وہ مرا، دفن ہونے کے لیے آیا۔ اس نے ان کو بھی یہ ایسے ہی کہا کہ جی حکومت کی طرف سے یہ ٹیکس لگا ہوا ہے مردوں پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت والے تو ہم نے تو کوئی ٹیکس نہیں لگایا جی۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ اوپر حکومت کی طرف سے تو کوئی ایسا آرڈر جو ہے نا وہ جاری نہیں ہوتا، لیکن نچلے طبقے والے جو ہیں وہ مار داڑ وغیرہ وہ سلسلہ کرتے ہیں جی۔ انہوں نے کہا کہ جو حکومت نے تو کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں کیا۔
خیر سمجھ گئے کہ یہ لگتا ہے کہ کوئی ہے کوئی 2 نمبر بندہ ہے جی، لہٰذا اس کو پکڑ کے حکومت کے حوالے کرنا چاہیے۔ اس کو پکڑ کے تو بادشاہ وقت کے پاس لے گئے، کہا کہ جی یہ آپ کا نام بدنام کر رہا ہے، آپ کا نام لے کے یہ ٹیکس وصول کر رہا ہے لوگوں سے۔ بادشاہ نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ جی میں اصل میں آپ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، آپ تک پہنچنا چاہتا تھا، اور کوئی راستہ مجھے نہیں ملا، نہ میں آپ تک پہنچ سکتا تھا، میں نے یہ راستہ اختیار کیا، میں نے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ سارا میرے پاس ہے، آپ کو میں ابھی پیش کرتا ہوں، سارا آگے رکھ دیا۔ کہا کہ یہ 3 مہینوں کے اندر میں نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں کوئی نظام نہیں ہے، نچلے طبقے میں سب لوگ مار داڑ کر رہے ہیں، پیسہ روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں، اگر آپ مجھے کوئی عہدہ سونپ دیں جی تو میں آپ کے ملک کا نظام جو ہے نا یہ سیٹ کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ اس وقت کا جو فرعون تھا جی، جو اس وقت بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اس نے اس کو کوئی عہدہ دے دیا۔ اس نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ، تو محنت مشقت کر کے، رات دن ایک کر کے اس نے جناب علی جو ہے نا وہ اعتماد قائم کیا، بادشاہ کی نظروں میں بھی اور عوام کی نظروں میں بھی۔ بادشاہ نے اس کو اور اعلیٰ عہدہ جو ہے نا وہ دے دیا، کرتے کرتے ترقی کرتے کرتے، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ نیچے کسی بلدیہ کا جو ہے نا وہ افسر تھا، تو پھر کرتے کرتے جناب وہ MP یا MNA بن گیا یا وزیر اعلیٰ تک بن گیا جی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بادشاہ جو ہے نا وہ مر گیا۔ جب وہ مرا، لوگوں نے کہا کہ جی اس کی ایمانداری کے بڑے چرچے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ اس نے یہ مقام یہاں تک حاصل کیا ہے، بڑی بات ہے۔ تو لہذا اب بادشاہ کے اس منصب پہ بیٹھنے کے لیے، تخت پہ بیٹھنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی اتنا سیاںہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، اس کو کیوں نہ بادشاہ بنا دیا جائے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کو پھر بادشاہت مل گئی۔ جیسے ہی وہ بادشاہ بنا، بادشاہ بننے کے بعد اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ جو ہے نا مجھے سجدہ کیا جائے جی، خدائی دعویٰ اس نے کر دیا۔ سب سے پہلے اس کا وزیر حامان تھا، اس نے اس کو سجدہ کیا، پھر اس نے اس کی رعایا اور اس کے باقی حکومت کے کارندے جو تھے وقتاً فوقتاً وہ بھی اس کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے۔ پھر اپنی شکل کے اس نے بت بنائے، دور دراز کے لوگوں تک اس نے جو ہے نا وہ بت جو ہے نا وہ بھیج دیے کہ جی بادشاہ وقت کا حکم ہے کہ بس اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کی نہیں۔ یہ سلسلہ اس نے شروع کیا۔ اب وہاں پہ سوائے بنی اسرائیل کے باقی سب اسی کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے۔ بنی اسرائیلی جو تھے وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو غیر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم تو عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی۔ تو اس نے پھر بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے ظلم اس نے یہ کیا کہ ایک بڑا سا جو ہے نا وہ تھال جو ہے نا وہ کڑا سا ہوتا ہے نا بڑا سا، اس کے اندر اس نے تیل ڈال کے گرم کیا، آگ جلا جلا کے جب خوب گرم ہو گیا اور جو ہے نا پوزیشن یہ ہو گئی کوئی بھی چیز اس میں ڈالتے فوراً گل سڑ جاتی۔ جب خوب گرم ہو گیا تو اس نے بنی اسرائیلیوں کو اٹھا کے زبردستی سزا کے طور پہ اس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس طرح بہت سے بنی اسرائیلی جو ہے نا وہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن جو باقی ماندہ تھے ان میں سے کسی نے جو ہے نا پھر بھی اس کی حمایت نہیں کی، پیچھے پھر بھی نہیں ہٹے، وہ ڈٹے رہے اپنی بات میں۔ انہوں نے کہا کہ جی مارتے ہو تو مار دو، جلاتے ہو تو جلا دو، جو مرضی کرو، ہم تمہیں سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اسی حامان نے پھر مشورہ دیا، اس نے کہا کہ جی آپ ایسے جلاتے رہیں گے
تو یہ بنی اسرائیلی تو اس طرح ختم ہو جائیں گے، آپ ان کو زندہ رکھیں لیکن سزا ان کی کوئی اور تجویز کر دیں، رہیں یہ زندہ، اور سزا ایسی مقرر کریں کہ یہ روزانہ مرتے رہیں جیتے رہیں، روزانہ مرتے رہیں جیتے رہیں، اس طرح کی سزا ہو، ٹھیک ہے، ظلم جبر قہر ان پہ ڈھائیں جتنا مرضی، کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے تمام بنی اسرائیلیوں کو اپنے گھروں کی خدمت کے لیے مامور کر لیا کہ بنی اسرائیلی جیسے آج کل مطلب ایک قوم جو ہے یہ مسلمانوں کی خدمت پر مامور ہے، یہ ہمارے مطلب جو ہے نا یہ نظام ہماری یہ گٹر سسٹم جو ہے اس پر جو کام کر رہے ہیں جی، اسی طرح اس وقت بنی اسرائیلی یہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے گھر کے کام کاج صفائی ستھرائی وغیرہ یہ سارے کام اس پر بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے پابند کر دیا، مقرر کر دیا۔ پھر فرعون نے خواب دیکھا، دو خواب اس نے دیکھے، ایک خواب اس نے دیکھا کہ بنی مسجد اقصی کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوئی ہے جس نے قبطیوں کو، قبطی کہتے ہیں یہ فرعون اور فرعونیوں کو، فرعون اور فرعونیوں کو قبطی کہا جاتا تھا، قبطیوں کو جلا دیا ہے، بنی اسرائیلی سارے جو ہے نا وہ بحفاظت ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ان میں ان کی طرف نہ آگ گئی ہے نہ کسی بنی اسرائیلی کو آگ نے جلایا ہے۔ یہ اس نے ایک خواب دیکھی۔ دوسرا اس نے خواب دیکھی کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک اژدہا، بڑا اژدہا نمودار ہوا ہے، اس نے آ کے فرعون کے تخت کو الٹ دیا ہے، فرعون جو ہے نا وہ ایسے گرا ہے، گر کے اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے یہ خواب جو ہے نا وہ دیکھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کے اس نے صبح نجومیوں کو اور تعبیر دانوں کو اس نے جمع کیا اور وہ خواب جو ہے نا وہ سنائی، کہا اس کی مجھے تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے سب نے یہ تعبیر اس کی اخذ کی اور نکالی، انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اس تخت کو الٹ دے گا، تمہاری بادشاہت کو تہس نہس کر دے گا۔ اس نے کہا یہ کون سا ایسا مشکل کام ہے، ابھی پیدا تو نہیں ہوا نا، تو میں نے پیدا ہونے ہی نہیں دینا جی، جب میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا تو کیسے پیدا ہوگا؟ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ہے جی۔ تو اس نے آرڈر جاری کر دیا، کہا کہ جی جو کوتوال تھا نا شہر کا اس کو بلایا اس نے، اور اس نے 1000 سپاہی بما اسلحہ کے 1000 دائیاں اس نے مقرر کر دی، کہا بنی اسرائیل کے محلوں میں جو ہے نا پھیل جاؤ، جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو تو اس کو زندہ جو ہے نا قتل کر دیا جائے، بیٹی اگر پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ ہے وہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ٹھیک ہے، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، نساءکم تمہاری بیٹیوں کو۔ تو وہ اب اس نے جب مقرر کر دیا نا، کوتوال کو کی ڈیوٹی لگا دی، سپاہیوں کو مقرر کر دیا، دائیوں کو، دائیاں ہر گھر میں جاتی تھیں اور جا کے دیکھتی تھیں کون کون حاملہ ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا تو جو ہے وہ بیٹا اگر ہوتا قتل کر دیا جاتا، بیٹی ہوتی تو زندہ رکھا جاتا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ کچھ عرصے میں 12,000، ایک روایت کے مطابق 12,000 بچے قتل کیے گئے، دوسری روایت کے مطابق 70,000 بچے قتل کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد حامان نے کہا کہ یہ سلسلہ اگر اس طرح چلتا رہا، بوڑھے بھی مرنا شروع ہو گئے،
بچے جو ہیں وہ ان کو تو ایسے ہی قتل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کرتے کرتے تو ان کی تو نسل ہی ختم ہو جانی ہے۔ ہمیں خدمت کے لیے تو پھر کام کاج کے لیے تو بندے نہیں ملیں گے پھر، لہذا اس پر کوئی نظر ثانی کی جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسا ہے، 1 سال بچے بیٹے قتل کیے جائیں، 1 سال چھوڑے جائیں۔ تو خدا کی شان، چھوڑنے والے سال موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ٹھیک اس کے بعد چھوڑنے والے سال میں پیدا ہوئے، اس سے اگلا سال آیا قتل کرنے والا، وہ چھوڑ کے اس سے اگلا سال آیا پھر چھوڑنے والا، وہ بھی چھوڑ کے اس سے اگلا سال، تیسرے سال میں جا کے موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے والے سال میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد گرامی کا نام تھا حضرت عمران، ان کی والدہ کا نام تھا حضرت عائز، ٹھیک ہے، والدہ کا عائز نام تھا، صاحب ایمان تھے۔ تو وہ خدا کی شان کے قتل کرنے والے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ پھر بھی کیسے بچ گئے کہ ان کی والدہ حضرت عائز جو ہے نا وہ حاملہ تھی نا، تو ایک دائی بس ان کے گھر میں آتی جاتی چکر لگاتی تھی، اور جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو وہ گھر میں ہی رہنے لگی کہ ولادت کا وقت قریب ہے۔ تو جو پولیس والا مامور تھا نا وہ باہر کھڑا تھا، بس دائی کا کام تھا کہ پولیس والے کو جا کے بتا دینا، پولیس والا جو تھا وہ اندر جا کے بس اس کا کام تھا قتل کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دائی جو تھی اس نے جب وقت ولادت کا قریب آیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محبوبیت عامہ عطا فرمائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کو دیکھ لیتا تھا وہاں پر عاشق ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دائی نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، عاشق ہو گئی، کہا کہ جی اس بچے کو قتل نہیں ہونا چاہیے۔ خود ہی اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، خیال آ گیا، کہا کہ میں ایسے کرتی ہوں، گھر میں جو ہے نا بکریاں بندھی تھیں ادھر قریب، کہا ایک بکری کا بچہ جو ہے نا اس کو ذبح کر کے مجھے دے دو۔ بکری کا بچہ ذبح کیا، ایک تھال کے اوپر رکھا، اوپر کپڑا دے دیا، کپڑے پہ خون شون لگا ہوا تھا، کہا کہ جی بیٹا پیدا ہوا تھا، میں نے ذبح کر دیا ہے، میں جا رہی ہوں پھینکنے کے لیے۔ پولیس والا مان گیا، اس نے کہا کہ جی واقعی بات صحیح ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اصل ماجرا کیا ہے، کہ کپڑے کے نیچے کیا ہے کیا نہیں ہے، بس اس نے دیکھا کہ جی خون لگا ہوا ہے تو مان گیا، ٹھیک ہے جی، واپس چلا گیا۔ کسی نے فرعون کو، ان نجومیوں میں سے کسی نے بتا دیا فرعون کو کہ جس بچے نے پیدا ہونا تھا وہ تو بچہ پیدا ہو گیا اور ہے بھی زندہ، قتل تو اس نے کوئی نہیں کسی نے کیا، حالانکہ یہ سال قتل والا ہے۔ تو فرعون نے کوتوال کو بلایا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی جو ہے میں نے تمام گھروں کے بچے قتل کروائے ہیں، ایک گھر کا بچہ جو ہے بس وہ دائی کے کہنے پہ اعتبار کر لیا، دائی نے کہا کہ جی میں نے قتل کر دیا، بس وہ میں نے اعتبار کیا۔ فرعون نے آرڈر کیا کہ جاؤ فی الفور اسی گھر میں جا کے تلاشی لو، بچہ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ بھاگ کے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس وقت گھر میں نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بہن کی گود میں، ان کا نام مریم تھا، اپنی بہن کی گود میں تھے۔ تو جیسے ہی نہ انہوں نے دستک دی دروازے پہ، تو نہ لاک کیا، اندر جو ہے نا وہ چلے گئے بغیر روک ٹوک کے۔
اندر جب گئے تو مریم جو تھی نا وہ بیٹھی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، قریب تندور میں آگ جل رہی تھی، تندور میں آگ جل رہی تھی، روٹیاں پکانے کے لیے جلائی ہوئی تھی۔ تو مریم جو تھی انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دیکھا کہ پولیس آ گئی ہے جی، تو برجستہ ان سے اور کچھ نہ ہو سکا، نہ ان کو وہاں پہ اور کسی طریقے سے چھپا سکتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے اٹھایا، تندور کے اندر پھینک دیا۔ تو پولیس آئی اور آ کے دیکھنا شروع ہو گئی، آگے پیچھے تلاشی لی، تلاشی لے کے تو چلے گئے، دیکھا کہ کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو ان کی اسی اثناء میں ان کی والدہ عائز جو تھی وہ بھی آ گئیں، آ کے دیکھا کہ موسیٰ جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے۔ پوچھا اپنی بیٹی سے مریم سے، موسیٰ کدھر ہیں؟ کہا کہ اس طرح پولیس آ گئی تھی تو میں نے ایسے اٹھا کے تو تندور میں پھینک دیا۔ ان کی ماں کی تو جان نکل گئی، چیختی ہوئی آگے بڑھی اور جا کے دیکھا موسیٰ علیہ السلام بڑے پرسکون امن و امان کے ساتھ تندور کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو آگ نے ان پر بالکل اثر نہ کیا، وقت کے نبی تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ رب العزت نے پھر کیسے ان کی حفاظت کرنی تھی اور کیسے بچانا تھا۔ تو انہوں نے سوچا، ان کو نکال کے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ معاملہ تو ٹھیک نہیں ہے، آج تو بچ گئے، کل پھر چھاپا پڑ سکتا ہے، پرسوں پھر پڑ سکتا ہے، رات کو پڑ سکتا ہے، دن کو پڑ سکتا ہے، کسی وقت بھی پولیس آ سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اس طرح محفوظ نہیں ہے یہاں پہ، لہذا کچھ تدبیر کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، ایک صندوق بنواتے ہیں، بکس ایک بنوا کے نا، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے تو دریائے نیل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دریائے نیل صندوق کو بہا کے لے جائے گا، تو آگے کوئی بھی تو دیکھ لے گا نا، یعنی اس حدود سے تو باہر نکل جائیں گے نا، تو آگے کوئی دیکھے گا تو پھر نکال کے تو پھر اپنے پاس رکھ لے گا، تو شاید وہاں پہ ان کی پرورش جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے گی۔ بس وہ اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑھئی سے، اس کا نام تھا سانوم سے جو ہے نا وہ صندوق بنوایا، آرڈر دیا اس کو صندوق کا۔ سانوم جو ہے نا وہ آیا اور اس نے آ کے آرڈر شارڈر لیا، پتہ اس کو چل گیا کہ بچہ ہے ان کے گھر میں، اس بچے کو جو ہے نا اس میں ڈالنا ہے۔ وہ بنانے لگا جب، تو ادھر سے فرعون کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جو بندہ بچے کے بارے میں ہمیں خبر کرے گا کہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، جو بندہ خبر کرے گا اس کو ڈھیروں انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو وہ سانوم جو تھا وہ لالچ میں آ گیا، کہا کہ بادشاہ بڑا انعام دے گا، آخر وقت کا بادشاہ ہے، کوئی معمولی انعام تو نہیں ہوگا، تو میں جاتا ہوں اور جا کے بتا دیتا ہوں فلاں گھر میں بچہ ہے۔ جب اس نیت سے وہ گھر سے نکلنے لگا، دروازے تک پہنچا، گھٹنوں تک وہ زمین میں دھنس گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اگر تم یہ ناپاک جسارت کرو گے تو تمہیں پورے کا پورا زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ فوراً تائب ہوا، جب تائب ہوا تو نکل آیا باہر، صندوق تیار کیا، جلدی میں تیار کر کے تو لے کے گیا۔ جب جا کے دیا تو پھر خواہش ظاہر کی، دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ وہ بچہ جو ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے جی، میں اس قدر عطاب میں اگر آ گیا ہوں تو وہ معمولی بچہ نہیں ہو سکتا۔ تو جا کے خواہش ظاہر کی کہ مجھے اس بچے کی زیارت کروائی جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کیا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا نا تو فوراً عاشق ہو گیا، آپ کے ہاتھ مبارک چومنے لگا، پاؤں چومنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا اس نے۔ سب سے پہلا مومن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کرنے والا یہ سانوم ہے، وہ بڑھئی، ٹھیک ہے۔ پھر
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اس صندوق کے اندر اور رات کے اندھیرے میں لے گئیں. قریب سے گزر رہا تھا دریائے نیل. دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا اور جب اس میں رکھا تو یہ الفاظ کہے اللہ کے حوالے، اگر اللہ نے چاہا تو موسیٰ کو دوبارہ مجھ سے ملوائے گا، یہ کہہ کے تو دریا کے حوالے کر دیا. خدا کی شان کہ وہ دریا چلتے چلتے آگے جا کے کچھ فاصلے پہ جا کے اس سے ایک نہر جو ہے نا وہ نکالی گئی تھی جو فرعون کے محل کے اندر سے گزرتی تھی. وہ صندوق جو ہے وہ چلتے چلتے اس راستے پہ، نہر والے راستے پہ مڑ گیا. جب وہ محل کے اندر سے صندوق گزرنے لگا تو فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ، وہ صاحب ایمان تھیں، حضرت آسیہ جو تھیں، اور فرعون اور اس کے کچھ کارندے، کوئی درباری اس کے، وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ چہل قدمی کر رہے تھے اس نہر کے جو ہے نا اطراف میں چہل قدمی کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ نہر میں ایک صندوق آ رہا ہے تو پتہ نہیں کیا ہے اس میں، اور خادمین کو اس نے آرڈر کیا کہ اس کو نکالو باہر. جب نکالا، کھولا تو اس کے اندر بچہ. تو وہ حیران ششدر ہوا اور فوراً اس کے ذہن میں آ گیا کہ بچہ جو ہے وہ زندہ ہے، اس کو قتل کوئی نہیں کروایا. فوراً کہنے لگا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو میں نے قتل کروانے کے آرڈر جاری کیے ہیں اور جو میری حکومت کی بربادی کا سبب بنے گا، یہ وہی بچہ ہے. اور یہ میرا اقبال ہے کہ یہ بذات خود یہ میرے مال کی طرف آ گیا، لہٰذا اب اس کو میں قتل کرواؤں گا. تو فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی، حضرت آسیہ کے ہاں اولاد نہیں تھی. تو حضرت آسیہ جو تھی بڑی خوبصورت خاتون تھی. یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا تو وہ بھی فرفتہ ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ ایک بچے کی خاطر تو نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، تو تمہیں کیا یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے؟ نہ جانے یہ کہاں سے آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا ہے بھی ہے یا نہیں ہے، تو تم اب اس کو بھی قتل کرواؤ گے؟ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی، اپنا بچہ، میں اس کی پرورش کروں گی. ٹھیک ہے. کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر مطلب بیویوں کے ہاں کہ بیویوں کے آگے ہر کسی کی چلتی بھی نہیں ہے نا جی. تو ہتھیار پھینک دیے اس نے، کہا کہ جی ٹھیک ہے. تو اب حضرت آسیہ جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئیں اپنے مال میں. اب ان کی پرورش کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، ظاہر ہے بچہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کب کا وہاں سے چلا ہوا ہے، اب بھوک سے نڈال ہے جی. تو اتفاق کی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی بہن حضرت مریم جو تھی وہ فرعون کے محل میں ہی کام کاج کرتی تھی، اور اس نے اتفاق کہ اسی وقت ان کی بہن مریم محل کے اندر موجود تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی بنی اسرائیل کی طرف سے دائیوں کو جو ہے نا وہ حکم دے دیا جائے کہ کوئی آئے اور آ کے اس بچے کو دودھ پلائے. تو کئیوں کو جو ہے نا وہ آرڈر ملا، وہ آئیں. موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا، حتیٰ کہ مریم نے کہا کہ میں ایک دائی کو جانتی ہوں. بتایا نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، کہا میں ایک دائی کو جانتی ہوں، وہ جو بھی بچے کسی کا دودھ نہیں پیتے ان کا دودھ پی لیتے ہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں ان کو بلا کے لے آتی ہوں. کہا کہ جی ٹھیک ہے، بھاگ کے جاؤ، جلدی لے کے آؤ. وہ گئی بھاگتی ہوئی، جا کے اپنی ماں کو جا کے بتایا کہ بھائی جو ہیں وہ تو فرعون کے محل میں پہنچ گئے، اور فرعون نے بھیجا ہے کہ عورت کو لے کے آؤ، دائی کو لے کے آؤ دودھ پلانے کے لیے، تو میں نے آپ کا حوالہ دیا ہے، لہذا آپ چلے. تو وہ بھی خوشی کے مارے بھاگتی ہوئی آ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی ماں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اپنے لخت جگر کو،
تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پی لیا۔ اب فرعون نے ان کی اجرت مقرر کر دی، روزانہ 1 درہم آپ کو دیا جائے گا، روزانہ 1 درہم۔ اب ماں جو ہے نا وہ اپنے بیٹے پر، اپنے بیٹے کی خدمت اور پرورش اور کھلانے پلانے کی اجرت نہیں لے سکتی، لیکن وہاں پہ ان کو لینی پڑ گئی مجبوراً۔ جی، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کا مال جیسے تیسے بھی آتا ہو تو وہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اور دوسری بار وہ اگر بتا دیتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا راز افشا ہو جانا تھا، جی، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ راز کھولا نہیں، بتایا نہیں۔ 2 سال روزانہ جاتی اور جا کے تو جو ہے نا وہ دودھ پلاتی، اور 2 سال کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگیں تو پھر فرعون نے ان کو ایک خچر بھرا ہوا سونے کا لدا ہوا وہ ان کو انعام کے طور پہ دیا، اور کچھ اور مزید تحائف جو ہے نا وہ بھی انعام کے طور پہ دیے۔ تو وہ سب کچھ لے کے تو روانہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پرورش پانے لگے، حضرت آسیہ ان کی پرورش کرنے لگی، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ جب آپ کی عمر 3 سال ہوئی نا تو فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا کیا کہ فرعون کی ایسی داڑھی پکڑ کے نا زور سے تماچا مارا اس کے منہ پہ، جی، اس نے کہا، ڈر گیا، خوف اس کو آ گیا، اس نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی بچہ ہے۔ کہا کہ جی میں نے چھوڑ دیا تھا اپنی بیوی کے کہنے پہ، لیکن اب اس کو میں قتل کرواؤں گا جو مرضی ہو جائے۔ لیکن پھر ان کی بیوی حضرت آسیہ آڑے آ گئیں، کہا کہ جی یہ وہ بچہ نہیں ہو سکتا، یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جی، کسی کو تماچا مار دیا، کسی کو کچھ کر دیا، ایسے ناخن مار دیے منہ کے اوپر، اس طرح کی حرکتیں تو بچے کرتے ہیں، جی، اور انہیں اس بات کی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ کون سی چیز ہم نے پکڑنی ہے کون سی نہیں پکڑنی ہے، ان کو تمیز نہیں ہوتی۔ کہا کہ جی پھر میں اس کا امتحان لوں گا۔ کہا کیا امتحان لوگے؟ کہا کہ جی 2 تشت لے کے آؤ، تھالیاں 2 وہ منگوائی، ایک تھالی میں انگارے رکھے اس نے، کوئلے جلتے ہوئے، دوسری میں سونے کے ٹکڑے اس نے رکھے۔ کہا کہ اگر اس نے آگ کو اٹھا لیا نا، انگارے کو اٹھا لیا تو مان لوں گا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، اگر سونے کو اٹھا لیا تو پھر یہ وہی بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب امتحان کے لیے اس نے دونوں تھال جو ہے نا وہ آگے رکھے، تو موسیٰ علیہ السلام سونے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تھے تو جبریل امین نے آ کے ہاتھ آپ کا ادھر کر دیا وہ انگاروں کے تشت کی طرف، تو آپ نے ایک انگارہ اٹھا کے نا تو منہ میں ڈال لیا، جلتا ہوا انگارہ منہ میں ڈال لیا۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو یقین ہو گیا اس وقت کہ ٹھیک ہے یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ لیکن پھر وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پلتے رہے، بڑھتے رہے، جب آپ کچھ جوان ہوئے، 22 سال کی آپ کی عمر ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف آپ کا میلان ہونا شروع ہو گیا، قلبی میلان، رجحان آپ کا بنی اسرائیل کی طرف۔ آپ اکثر بنی اسرائیل کی طرف آتے جاتے، ان کے وڈیروں سے، ان کے بزرگوں سے، بڑوں سے ملتے، ملاقات کرتے، جی، اس لیے کہ آپ کی قوم تو اصل میں وہی تھی نا۔ تو فرعونیوں کو، قبطیوں کو پتہ چلتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ بڑی رغبت ہے، بڑا ان کا آنا جانا ہے، بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی عمر 30 سال ہوئی تو آپ گزر رہے تھے، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں جھگڑ رہے تھے، جی، وہ قبطی جو تھا وہ جو ہے نا لکڑیوں کا گٹھا تھا، تو وہ قبطی اس کو کہہ رہا تھا بنی اسرائیلی کو، یہ اٹھا کے تو میرے گھر میں پہنچا کے آؤ۔ بنی اسرائیلی مان نہیں رہا تھا کہ نہیں، میں نے نہیں اٹھانا، جو مرضی کر لو،
اسی بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا دونوں کا. اور پھر جب جھگڑا ہو رہا ہو نا، یہ فطرتی بات ہے فطرتاً، کہ جب جھگڑا ہو رہا ہو تو پھر اپنا کوئی نظر آ جائے تو پھر بندہ اس کو تسلی ذرا ہو جاتی ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے نا یہ آ گیا ہے، یہ ساتھ ہو گئی، یا لڑے گا یا کم از کم مجھے چھڑائے گا. جی یہ ایسے فطرتاً ایسے ہوتا ہے. تو وہ بنی اسرائیلی جو تھا اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام گزر رہے، آواز دی زور سے، تو شکایت کرنے لگا قبطی کی، یہ دیکھو نا یار، یہ مجھے جو ہے نا یہ زبردستی اٹھانے پہ مجبور کر رہا ہے، جی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، وہ باز نہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، صرف ایک، اس کی روح وہیں پہ پرواز کر گئی، مر گیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی تھے. جی موسیٰ علیہ السلام ہی تھے نا جنہوں نے اپنا اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا تو آنکھ نکال دی باہر. جی تو تھپڑ مارا نا قبطی کو تو مر گیا وہیں پہ. پھر معاملہ رفع دفع ہو گیا. لوگوں نے کہا پتہ نہیں کس نے مارا، کس نے مارا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے مارا ہے. دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تو وہی بنی اسرائیلی ایک اور قبطی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا. اس نے پھر آواز دی، دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کل انہوں نے میری طرفداری کی تھی، آج پھر کریں گے، بس ٹھیک ہے، بلا لیا. کہا کہ جی دیکھو نا یہ پھر مجھ سے یہ دوسرا قبطی ہے تو یہ مجھ سے جھگڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اس نے تو معمولی بنا لیا ہے، کل اس کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، آج اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا معمول یہی ہے، لڑنا جھگڑنا، یہ اس کا معمول ہے. جی تو موسیٰ علیہ السلام اب اس کو کچھ کہنے کی بجائے اس کو ڈانٹنے لگے. جب اس کو ڈانٹنے لگے نا، اس کو ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا، سوچنے لگا اور کہنے لگا، وہ خود ہی بول گئے، کہا کہ جی کل آپ نے اس قبطی کو تھپڑ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، تو اب مجھے مارنے کا ارادہ تو نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا نا تو قبطی کو پتہ چل گیا کہ جو کل قتل ہوا تھا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے. اب یہ شکایت بادشاہ کے پاس پہنچ گئی، فرعون کے پاس. فرعون کو بتا دیا گیا کہ ایک قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ مارا ہے، قتل کیا ہے، تو لہٰذا ہم قصاص لیں گے، ہم بدلے میں جو ہے نا وہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ادھر اس کے محل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، قصاص لینے کی باتیں ہو رہی تھیں. تو کسی نے آگے موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دی، بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ جی آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے خلاف اس طرح سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کے خلاف قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لہٰذا آپ دائیں بائیں ہو جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آپ روانہ ہو گئے، نکل گئے، مقام مدین کی طرف چلے گئے. 30 سال کی عمر میں 10 سال آپ وہاں پہ رہے، مقام مدین. حضرت شعیب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے ہاں جا کے آپ نے قیام کیا، وہیں پہ رہنے لگے. انہی کی بیٹی صافورہ ان کا نام تھا، ان کے ساتھ آپ نے نکاح کیا. 40 سال کی آپ کی عمر ہو گئی. تو پھر آپ 40 سال کی عمر میں 10 سال کے بعد پھر دوبارہ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ان کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جب آئے پھر اگلا واقعہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون والوں کو غرق کیا ہم نے فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تمہاری نظروں کے سامنے، یا تم دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے یا تمہاری نظروں کے سامنے. اب یہ واقعہ جو ہے نا
موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ کے آپ نے بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا، بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کب سے فرعون کے ظلم اور جبر میں مبتلا ہیں؟ کب سے آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کے ظلم سہ رہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے نجات چاہتے ہو؟ نجات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جی بالکل۔ کہا کہ پھر تمہیں منت ماننی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ کس بات کی منت؟ کہا کہ بس اور کوئی لمبی چوڑی منت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دے تو تم لوگوں نے جو ہے نا اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، ہمیں منظور ہے۔ کہا ٹھیک ہے، بس اللہ کا حکم آنے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور موسیٰ علیہ السلام نے پھر التجا کی، اے باری تعالیٰ ان بنی اسرائیل کو فرعون کے قہر سے، اس کے جبر سے نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ تم ایسے کرو، بنی اسرائیلیوں کو یہاں سے راتوں رات لے کے نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ کہا کہ جی ہجرت کریں گے، یہاں سے جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ اور جائیں گے تو پیچھے سے یہ آ جائیں گے تو پھر؟ کہا کہ جی اس کا مقابلہ کرنا یا اس کی روک تھام کرنا وہ ہمارا کام ہے، بس تم بنی اسرائیلیوں کو یہاں سے نکال کے لے جاؤ۔ کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے بنی اسرائیل کے وڈیروں کو یہ بتا دیا۔ کہا کہ جی نکلنے کی تدبیر یہ کرنی ہے، کسی کو شک بھی نہ ہو، یہاں سے نکلتے ہیں، شہر سے باہر گراؤنڈ ہے، یہ گراؤنڈ ہے یا وہ دوسرا اسکول کا گراؤنڈ ہے، یعنی کوئی بھی گراؤنڈ ہے، کھلا گراؤنڈ بڑا، تو وہ گراؤنڈ میں سارے ہم جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ لگا کے نا وہ ٹنٹیں کناتے وغیرہ یہ وہ جی، تو وہ وہاں پہ ہم ڈیرا لگا لیتے۔ وہ اگر پوچھیں گے نا تو کہنا کہ ہمارا عاشورہ کا دن آ رہا ہے، ہماری عید کا دن ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ عید منائیں گے، وہاں سے ہم آگے کوچ کر جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ معاملات طے ہو گئے۔ اب کیا ہوا، بنی اسرائیلیوں نے چند قبطیوں سے سونے کے زیورات جو تھے وہ لے لیے۔ کہا کہ جی ہماری عید کا دن ہے، ہماری عورتیں پہنیں گی، استعمال کریں گی تو واپس کر دیں گے۔ کچھ قیمتی جو ہے نا لباس وہ بھی لے لیے، کچھ قیمتی لباس اور سونا وغیرہ لے کے تو یہ شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ فرعون کو شک ہوا، فرعون نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ کہا کہ جی ان کی عاشورہ کا دن آ رہا ہے، اس دن یہ عید مناتے ہیں، ٹھیک ہے، عید مناتے ہیں تو وہ اس وجہ سے وہاں پہ جمع ہوئے۔ کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ پھر 9 محرم کو یہ وہاں پہ جمع ہوئے۔ رات آنے والی 10ویں محرم کی رات انہوں نے وہاں سے کوچ کیا۔ جب وہاں سے یہ نکلے تو کچھ سفر طے کرنے کے بعد یہ راستہ بھول گئے۔ اب رات کا سما تھا تو اس وقت کوئی ٹارچیں وغیرہ یہ وہ اس طرح کا سسٹم بھی کوئی نہیں تھا، اندھیرا، راستہ بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب بنی اسرائیل کے جو وڈیرے تھے نا، پرانے لوگ، ان سے پوچھا کہ یہ راستہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا، ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، راستہ کس طرف کو ہم نے جانا ہے کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ انہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ ہے، یوسف علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے یہاں پہ دفن کیا جا رہا ہے، مجھے جب بنی اسرائیل کی قوم یہاں سے ہجرت کرے گی نا تو یہ راستہ بھولے گی، تو جب راستہ بھولے گی تو پھر میری لاش جو ہے نا یہ نکال کے آگے رکھیں تو پھر ان کو راستہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ کہا کہ جی ہمیں تو کوئی نہیں پتا، جس سے پوچھیں کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں، جس سے پوچھا کوئی نہیں پتا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ سب سے
زیادہ عمر کی، ہم پورے قبیلے میں بنی اسرائیل میں ایک خاتون ہے بہت زیادہ عمر کی ہیں، شاید انہیں پتا ہو۔ ان کو بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی مجھے پتا ہے۔ کہا کہ جی وہ کہاں ہے قبر، بتاؤ یا بتاؤ، اور جا کے تو لاش جو ہے نا وہ نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ایسے تو نہیں میں بتاؤں گی۔ کہا پھر؟ کہا آپ مجھ سے ایک عہد کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا نا آپ مجھ سے عہد کریں تو میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں عہد کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہا آپ عہد کر لیں ان سے، ٹھیک ہے آپ عہد کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ جی آپ ایسے کریں، یہ عہد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، جنت میں آپ کی معیت، آپ کا ساتھ جو ہے نا یہ جنت میں چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے منظور ہے۔ کہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ دریائے نیل میں غرق ہو گئی تھی۔ اب فلاں مقام پہ اگر پانی ہٹایا جائے، نیچے سے زمین ہٹائی جائے، ان کا تابوت نیچے آپ کو مل جائے گا۔ کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو آرڈر کیا، انہوں نے پانی ہٹایا، مٹی ہٹائی تو نیچے سے تابوت سنگ مرمر کا بنا ہوا، یوسف علیہ السلام کا تابوت اٹھایا، اٹھا کے اس لشکر کے آگے کیا، ان کو راستہ آٹومیٹک ملنا شروع ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس لاش کی وجہ سے، آپ کی میت کی وجہ سے راستہ ہموار ہونا شروع ہو گیا، ملنا شروع ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا، بعض کہتے ہیں کہ جو زندہ ہوں، انبیاء ہوں یا کوئی بھی زندہ ہوں تو پھر تو چلے ٹھیک ہے، جو فوت ہو گئے ان کا جو ہے نا وہ فائدہ کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی میت جو ہے، جو دنیا میں حیات نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے، اپنے جسم کے ساتھ جو ہے نا ان کو پردہ کیے ہوئے کئی سو سال گزر گئے، کئی سو سال، لیکن پھر بھی ان کی میت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا، راستہ ان کے لیے ظاہر فرما دیا۔ اب وہ میت آگے رکھ کے تو روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جس مقام پہ پہنچے، دریائے قلزم آ گیا، دریائے قلزم کے قریب پہنچے، صبح کے وقت میں وہاں پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہ انہوں نے ڈیرا لگا لیا کہ اب آگے نکلنے کا اور جانے کا کچھ تدبیر جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ آگے کیسے جائیں۔ وہاں پہ ڈیرا لگا لیا، خیمے لگا لیے وہاں پہ۔ ادھر فرعون کو کسی نے بتا دیا کہ بنی اسرائیلی جس میدان میں جمع تھے نا اور کہتے تھے کہ ہم تو عید منانے کے لیے جمع ہوئے میں، وہ تو راتوں رات نکل گئے۔ اس نے آرڈر کیا گھڑ سوار، تیز ترین گھڑ سوار جو ہے نا وہ جمع ہو جائیں۔ تیز ترین گھڑ سوار جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 12,000 اور ایک روایت کے مطابق 70,000 گھڑ سوار تھے جو آگے آگے تھے، باقیوں کی تعداد جو ہے نا وہ بے حساب ہے، وہ ان سے پیچھے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آگے گھڑ سوار، 10 محرم زور کے وقت میں فرعون جو ہے نا وہ پہنچ گیا بنی اسرائیلیوں کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل نے دور سے دیکھا کہ آ رہا ہے لشکر، فرعون اور فرعونیوں کا لشکر جو ہے، قبطیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب تو پھنس گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون اور اس کے اپنا سپاہی ہیں، تو اب کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی ٹینشن والی بات نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا ساتھ میرا اللہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے توقف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، کہا کہ جی آپ ایسے کریں، اپنا عصا دریا پر مارے، دریا جو ہے نا وہ آپ کو راستہ دے دے گا۔ کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پہ مارا۔ جب وہ جا رہے تھے نا تو اس وقت ہارون علیہ السلام سب سے آگے تھے، پھر قوم بنی اسرائیل تھی، سب سے آخر میں موسیٰ علیہ السلام تھے،
تو یہاں پہ بھی یہی روٹین ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا پانی پھٹ گیا, راستہ بن گیا. اب 12 قبیلے تھے, خطرہ تھا کہ ایک ہی راستے میں 12 کے 12 قبیلے داخل ہوں گے, آپس میں جھگڑے نا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پھر عصا مارو, پھر عصا مارا. اب 12 راستے بن گئے, درمیان میں دیوار, پانی کی دیوار, یہ پانی کی دیوار ہے, یہ راستہ ہے, یہ پھر دیوار ہے, یہ پھر راستہ ہے. اس طرح راستے بن گئے. اب جب وہ ایک ایک قبیلہ ایک ایک راستے میں, نیچے والی زمین بھی خشک ہو گئی, ٹھیک ہے, یا ایک ایک راستے میں داخل ہوئے, تو سب سے آخر میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے. سب سے پہلے ہارون علیہ السلام جو ہے نا وہ داخل ہوئے, بلکہ ان سے بھی پہلے یوشع علیہ السلام, یہ بھی نبی تھے, سب سے پہلے جو ہے نا وہ اندر داخل ہوئے, پھر ہارون علیہ السلام, ٹھیک ہے. تو پھر ایک ایک قبیلہ ایک ایک راستے میں. اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے نہ جانے باقی قبیلوں والے جو ہے نا وہ گزر رہے ہیں یا وہ بہہ گئے ہیں پانی میں, ہمیں کیا خبر, کیا پتا. موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیوار پہ اپنا عصا مارا نا, پانی کی دیوار پہ, تو سوراخ بن گئے, روشن دان, ایسے ایسے روشن دان بن گئے. اب وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے, ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ, دوسرا تیسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پار ہو گئے. جب پار ہوئے تو پھر وہاں پہ پہنچ کے وہ ادھر فرعون اور اس کا لشکر جو ہے نا وہ بھی آ گیا, ٹھیک ہے. جب وہ وہاں پہ پہنچا, حامان نے کہا کہ یہ غلطی نہ کرنا اندر جانے کی, پانی مل جائے گا اور تمہیں جو ہے نا اپنی بادشاہت کا گھمنڈ جو ہے نا اس کا پتہ تمہیں چل جائے گا. کہا پھر کیا کریں؟ تو پھر خدا کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا گھوڑی کے اوپر. فرعون جو تھا وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا, ٹھیک ہے, اس نے لگام اس کی پکڑی ہوئی تھی, روکا ہوا تھا اس کو. تو جبریل امی آگے بڑھے اور جو ہے گھوڑی کے اوپر سوار تھے, اپنی گھوڑی کو پانی میں جو ہے نا وہ داخل کر لیا. تو گھوڑے نے جب پھر گھوڑی کو دیکھا نا تو یہ بھی پیچھے پیچھے تو یہ بھی پیچھے پیچھے. اب وہ فرعون جو ہے نا وہ لاکھ جتن کر رہا ہے اس کو روکنے کی, اس کی لگامیں کھینچ رہا ہے کہ یہ نہ ہی آگے جائے تو بہتر ہے, لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا گھوڑے کو کوئی نہیں آرام آ رہا تھا, وہ جناب علی اس کے پیچھے پیچھے. تو جب وہ فرعون آگے گیا پانی میں تو باقیوں نے دیکھا کہ فرعون آگے پانی میں چلا گیا ہے, تو پھر انہوں نے کہ کیسے جو ہے نا وہ پیچھے رہنا تھا, وہ بھی سارے پانی کے اندر. جب پورا قبیلہ پانی میں داخل ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا, پانی آپس میں مل گیا. اور یہ منظر سامنے دیکھ رہے تھے, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب ہم نے جو ہے نا وہ پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو, فَانْجَيْنَاكُمْ, پس ہم نے نجات دی تم کو, وَأَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ, اور فرعون والوں کو غرق کیا, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. سامنے یہ کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے تھے یہ سارا, ٹھیک ہے. یعنی یہ دریا ہے, دریا کے پار, اس پار ہم چلے جائیں وہ چیک پوسٹ سے آگے, ادھر کھڑے ہو کے تو دیکھ رہے ہوں دریا کا وہ پورا نظر آتا ہے نا دریا. تو وہ پھر کہا کہ جی یہ تم وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم دیکھ رہے تھے. لیکن فرعونیوں کو جو ہے نا یہ اب خطرہ تھا کہ پتہ نہیں بنی اسرائیلیوں کو خطرہ تھا کہ پتہ نہیں فرعون غرق ہوا بھی ہے یا نہیں. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ پتہ نہیں یہ غرق ہوا ہے نہیں ہوا, ڈوبا ہے نہیں, مرا ہے یا نہیں مرا, پتہ نہیں اب کیا معاملہ ہے جی. تو چونکہ اس کے قہر اور جبر میں اس قدر وہ ڈرے ہوئے تھے, تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری نظروں کے سامنے یہ مرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا دریا کو, تو دریا نے فرعون کی لاش جو ہے نا اسے باہر پھینک دی, اور اسی وجہ سے فرعون کی لاش آج تک مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے. باقی سب کو جو ہے نا باقی سب کی لاشیں غرق ہو جاتی ہیں,
یا نظر ہو جاتی ہیں، مٹی کے نظر ہو جاتی ہیں، پانیوں کے نظر ہو جاتی ہیں، جیسے بھی غرق ہو جاتی ہیں، لیکن فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے۔ وہ بطور عبرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ انجام کرتا ہے کہ اس کی لاش جو ہے وہ آج بھی محفوظ ہے۔ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کے اس کو دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔